اور اعتکاف کی فضیلت میں سے بھی ایک حدیث عرض کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے رمضان کے 10 دن اعتکاف کیا تو گویا کہ اس نے 2 حج اور 2 عمرے کیے. ایک اور روایت عرض کرتا ہوں چھوٹی سی بس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو وہ ایک اس کو فائدہ ہوتا ہے کہ وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے, اور دوسرا سرکار نے فرمایا کہ وہ جتنے نیک عمل کرتا تھا اللہ تعالیٰ اس کو سب کا ثواب عطا فرمائے گا. یعنی اعتکاف کی وجہ سے اگر وہ بہت سے نیک عمل نہیں کر سکا جو وہ باہر رہ کے کر سکتا تھا تو اعتکاف کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو فضیلت عطا فرما دیتا ہے. کیا فضیلت ہے. دیکھیں عورت کے لیے کیا شوہر سے اجازت لینا ضروری ہے اعتکاف کے لیے؟ ٹھیک ہے جی. ایک انہوں نے کہا کہ عورت شوہر کی اجازت کے بغیر اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہے کہ نہیں. دیکھیں ویسے تو یہ آخری 10 دنوں کا اعتکاف سنت موقدہ ہوتا ہے, لیکن یہ سنت موقدہ بھی نوافل کے تحت ہی آتے ہیں, اور نفل عبادت میں ہسبینڈ کی اجازت کے بغیر عورت نہیں کوئی عبادت نہیں کر سکتی. پہلے ہسبینڈ سے پوچھے وہ, ٹھیک ہے نا, اگر شوہر اجازت دیں تو بیٹھیں ورنہ ناراض نہ ہوں نہ کریں. اور اگر کوئی بچہ اعتکاف میں بیٹھنا چاہتا ہے والدین منع کر رہے ہوں تو دیکھا جائے گا کس مصلیت کے تحت منع کر رہے ہیں. اگر صحیح مصلیت ہے تو بچے کو بالکل رکنا چاہیے, ماں باپ کا کہنا ماننا چاہیے, اور اگر کوئی ایسی بس نہ بیٹھو بیٹا گھر میں رہو تو پیار محبت سے ریکویسٹ کرنی چاہیے. نافرمانی تو اب بھی نہیں کر سکتا کیونکہ اعتکاف کرنا سنت موقدہ ہے اور ماں باپ کا حکم ماننا فرض ہے. یہ کوئی ایسی عبادت فرضیہ واجب بھی نہیں ہے کہ اگر فرضیہ واجب ہوتی تو پھر ماں باپ کے حکم پر فوقیت رکھتی تھی, لیکن سنت کا معاملہ ایسا ہے کہ اس میں ماں باپ کا حکم فوقیت رکھتا ہے. ہاں تو اگر صحیح مصلحت کی بنا پر ہے پھر تو بحث بھی نہ کرے, اور اگر کسی ایسی مطلب کوئی اچھی مصلحت نہیں ہے ویسے روک رہے ہیں تو وہ ضرور دائرہ ادب میں رہ کے ریکویسٹ کر سکتا ہے. ٹھیک. اور معتکف خاتون جو ہیں بلا ضرورت گھر کا کام نہیں کر سکتی ہیں. وہ صرف اس صورت میں کر سکیں گی کہ کوئی کچن میں کھانا بنانے والا نہیں ہے, اپنی سحری افطار بنانی ہے تو وہ جا کے بنا کے لا سکتی ہیں. دیگر گھر والوں کی ساری افطار بھی نہیں بنا سکتی ہیں, اس کے لیے ٹھہریں گی تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا. اگر کوئی اور گھر میں کام کرنے والا نہیں ہے تو وہ بہن نفلی اعتکاف بیٹھیں, پھر یہ سنت موقدہ والا نہ بیٹھیں, اس کی پابندی سخت ہے. ویسے بیٹھ جائیں اور پھر جا کے کام وغیرہ کریں, پھر اعتکاف کی نیت سے وہاں بیٹھ جائیں, بس اتنا ہے. یہ نفلی اعتکاف ہوگا. سنت موقدہ اعتکاف میں باہر نکلیں گی بلا عذر کسی اور کے کام سے تو نماز وہ اعتکاف فاسد ہو جائے گا. جی. اچھا بہنیں گھر میں اعتکاف کر سکتی ہیں, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ایک نماز کے لیے جگہ مخصوص کر لیں. وہ جیسے کمرہ مخصوص کر لیں, میں یہاں میں نماز ادا کروں گی, اس کو مسجد بیت کہتے ہیں, گھر کی مسجد. جی. اعتکاف متاثر ہو سکتا ہے. یہ فرمائیے گا اس حوالے سے کہ مکروہات کیا ہیں اعتکاف کی اور کس طرح اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے, کچھ اس پر کلام فرمائیے گا. فساد اعتکاف تو موقوف ہے روزے پر, ٹھیک ہے, اور ایک ہے مسجد سے باہر نکلنے پر. یہ 2 مین چیزیں ہیں. روزہ کسی لحاظ سے فاسد ہو گیا چاہے کسی عذر کے سبب, اعتکاف بھی فاسد ہو جائے گا. دوسرا مسجد کی حدود سے بلا عذر انسان باہر نکل گیا, کوئی شرعی عذر بھی نہیں ہے, کوئی اور دوسرا مسئلہ بھی نہیں ہے. شرعی عذر ایسا ہو سکتا ہے مثال کے طور پر کہ جیسے اس کے اوپر غسل جنابت طاری ہوا اور مسجد کے اندر پانی کا انتظام نہیں ہے تو قریب ترین جگہ پر جا کے غسل کر کے واپس آ سکتا ہے, یا وہاں پر جمعہ نہیں ہوتا اس مسجد کے اندر تو جمعہ پڑھنے کے لیے جا سکتا ہے, پھر فوراً واپس آ جائے. اگر وہ بغیر کسی عذر کے باہر نکلے گا تو پھر اعتکاف فاسد ہوگا. 2 صورتوں میں فساد ہے. اور مکروہ اعتکاف کی کراہت جو ہے وہ زیادہ تر تعلق رکھتی ہے مسجد کے اندر جو مکروہ معاملات ہیں ان کے ساتھ. مثلا بلند آواز سے کہے گئے لگانا, دنیا کی باتیں کرنا, مسجد کو آلودہ کرنا, گندا کرنا, فضول اپنا وقت ضائع کرنا, یہ اس سے اعتکاف بھی فاسد ہوگا, وہ مکروہ ہوگا, جس طرح کہ مسجد کے اندر یہ مکروہات ہوتے ہیں. تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جب انسان معتکف ہو تو مکمل طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو, کسی بھی لحاظ سے ایسا ظاہر نہ ہو کہ اعتکاف کو ایک بوجھ سمجھ کر یا صرف ایک انجوائمنٹ کا ایک ذریعہ سمجھ کر وہ بیٹھا ہوا ہے, تو یہ چیزیں اعتکاف کے نور کو ختم کر دیتی ہیں. ٹھیک, ہمارے ساتھ کالر ہیں. لیتے ہیں اعتکاف میں دوسرا کوئی کمرے میں ہو منع تو نہیں ہے, لیکن اعتکاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان دھرنا دے کر بیٹھ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تجھ سے بخشش لے کے اٹھوں گا. تو اس میں جتنی یکسوئی اور جتنا استغراق ہو اتنا بہتر ہے. اب عورتوں کے ساتھ کوئی دوسرا بیٹھ جائے یا سو جائے تو پھر ان کی گفتگو تو ختم ہو ہی نہیں سکتی ہے, تو پھر استغراق کہاں رہے گا. اس لیے کوشش یہ کریں کہ حتی الامکان تنہا رہیں. ہاں چلے اگر رات میں ڈر لگ رہا ہے تو کوئی آ کے سو جائے ساتھ میں, والدہ وغیرہ, لیکن اس کے علاوہ حتی الامکان کوشش کریں کہ تنہا رہیں. دینی پروگرام حالت اعتکاف میں دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, بالکل دیکھ سکتی ہیں, بلکہ دیکھنا چاہیے. تنوع جتنا عبادت میں پیدا ہو اتنے ہی قلب جو ہے وہ خوش مطلب اچھے فرحت کے ساتھ عبادت کی طرف مائل رہے گا, تو دیکھنے میں حرج نہیں کرتا. میرا سوال ہے کہ جس نے رمضان المبارک کے پورے روزے نہیں رکھے کیا وہ بھی اعتکاف کر سکتا ہے؟ اور دوسرا سوال ہے کہ اعتکاف بیٹھنے کے لیے کیا شرائط ہوتی ہے؟
ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. یہ سوالات کے جواب دی. جی، یہ رمضان کے اگر روزے پورے نہ رکھیں تو اعتکاف بہرحال کر سکتا ہے، لیکن اعتکاف میں روزہ رکھنا واجب ہوگا. اچھا. لازم ہے، یعنی اگر کیونکہ یہ سنت موقدہ علی الکفایہ جو اعتکاف ہوتا ہے آخر 10 دن کا، اس میں روزہ رکھنا شرط ہے. اگر روزہ ہی نہیں رکھے گا تو اعتکاف بھی نہیں ہوگا، اس کا یاد رکھیں. اور اسی طرح یہ شرائط اعتکاف بس یہ ہے کہ 20 کی غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں آ جائیں، اور بالغ ہونا شرط نہیں ہوتا، نابالغ بھی کر سکتا ہے لیکن سمجھدار بچہ ہو، اور مسجد کی بے حرمتی وغیرہ نہ کرے، تمام احکام مسائل وغیرہ اس کو معلوم ہو، تو پھر وہ اعتکاف بالکل کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے سوال. یہ 20ویں کے غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں پہنچنا ضروری ہے. یہ سنت موقدہ علی الکفایہ اعتکاف ہے. اگر ایک محلے میں سے چند لوگ بھی کر لیں تو کافی ہے. تو کفایہ کا اطلاق شہر پر ہوتا ہے، لیکن ہمارے محلے بھی اتنے بڑے بڑے ہو گئے ہیں کہ پرانے زمانے کے شہروں کے برابر ہو گئے ہیں، اس لیے محلے کا لفظ استعمال کر لیا جاتا ہے. تو 20 کی غروب آفتاب سے پہلے داخل ہوں گے، اور پھر 30 کی جب روزہ غروب آفتاب ہوگا تب، یا 29 کو اگر چاند نظر آ جائے تو اعتکاف ختم ہو جائے گا. اس میں عاقل اور مرد مسلمان ہونا شرط ہے، عورت ہونا یا بالغ ہونا شرط نہیں ہے. نابالغ بھی اعتکاف کر سکتا ہے اور بہنیں اپنے گھر میں اعتکاف کر سکتی ہیں. سنت موقدہ الکفایہ کے لیے شرط ہے کہ روزہ ہو. چنانچہ اگر روزہ نہیں ہوگا تو اعتکاف نہیں ہوگا، یا روزہ تھا اور ٹوٹ گیا تو اعتکاف بھی ساتھ ہی ٹوٹ جائے گا. اعتکاف جب مسجد میں داخل ہو جائیں تو اب فنائے مسجد کا مسئلہ ایک مختلف ہی مسئلہ ہے کہ بلا ضرورت اس میں جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے، یا ٹھنڈک کے لیے غسل کے جا سکتے ہیں یا نہیں. تو اس میں اکثر علماء یہی کہتے ہیں کہ نہ جائیں، کچھ علماء کہتے ہیں جا سکتے ہیں، اور ہم بھی اس کی اجازت دیتے ہیں کہ جا سکتے ہیں، اس سے اعتکاف فاسد نہیں ہوگا، لیکن حتی الامکان کوشش کریں کہ روح اعتکاف حاصل کرنے کے لیے بلا ضرورت وہاں پر نہ جایا جائے. مسجد کے اندر اعتکاف جب کریں تو باتیں وغیرہ نہ کریں. اس میں آپ اذان دے سکتے ہیں، اس میں آپ کوئی چیز دینی پروگرام اگر بغیر آواز کے کوئی یوٹیوب اس پہ دیکھنا چاہیں اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ قرآن پاک کی تلاوت، مختلف نوع کے عبادات اختیار کریں. اور بہنیں جو ہیں وہ اپنے مسجد بیت میں اعتکاف کریں گی. جس طرح ایک معتکف مسجد سے باہر نکلے تو اعتکاف بلا ضرورت باہر نکلے تو فاسد ہو جاتا ہے، ایسی وہ اپنے کمرے سے باہر نکلیں گی تو اعتکاف فاسد ہوگا. وہ اپنی ضرورت کے لیے تو جا سکتی ہیں، اپنا کھانا بنانا کوئی نہیں بنانے والا ہو یا واش روم ہے تو، لیکن گھر بھر کے کام کے لیے نہیں نکل سکتی، اعتکاف فاسد ہو جائے گا.